الحمد للہ وکفى وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلامی بھائی اور دوستو، تمام مسلمان بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنوں کو بھائی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 10 کی آیت ہے، انما المؤمنون الاخوہ، تمام مسلمان بھائی ہیں، اور مومنوں کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار، معاون، دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو ایک دوسرے کا مددگار، معاون، دوست اور ہمدرد قرار دیا ہے، اور وہ اپنی اسی تعلق کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے باہم نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہم یوم فریضہ ہے اسے مل کر ادا کرتے ہیں، اور ان میں سے جو مالدار ہوتے ہیں اپنے غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دے کر انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، اور ان کی باہمی اجتماعی زندگی کا اہم شعار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم ہی پر علیحدہ ہوتے ہیں، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے ہر مسلمان سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ محترم سامعین، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ جبکہ اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں بخار کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بیدار رہتا ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ گویا کہ جب پیروں کے اندر تکلیف ہوتی ہے، جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب ایک مسلمان بھائی پریشان حال ہو، ایک مسلمان بھائی تنگ دست ہو، ایک مسلمان کے جسم میں کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس کی محسوس دوسرے بھائی کو ہونی چاہیے، دوسرے بھائی کو بھی اس کی تکلیف سمجھنی چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو جانتے ہوئے ایک دوسرے بھائی کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔